السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین اکرام، آج کا درس انشاءاللہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو پانے کے انعام پر ہوگا۔ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ غصہ ہے، بہت زیادہ ناراض ہے، اور اس ناراضگی کے عالم میں اپنے کو قابو کر لے جاتا ہے، کنٹرول کر لے جاتا ہے، کسی ناجائز چیز کو دیکھتا ہے، کسی غلط چیز کو دیکھتا ہے، تو کسی غلط چیز کو دیکھ کر غصہ ہونا یہ فطری چیز ہے۔ جیسے کوئی حرام چیز ہے، اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، شریعت کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ غصہ مراد نہیں ہے۔ یہ غصہ جو فطری غصہ ہوتا ہے، عام طور سے میاں بیوی کے درمیان، بچوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، وہ غصہ ہے۔ تو غصہ کو جو شخص پی جاتا ہے، یعنی ناجائز غصہ کو جو پی جائے، اس کو اللہ تعالی قیامت کے دن من پسند حور عطا کرے گا۔ ناجائز غصہ پی جانے والے کو قیامت کے دن من پسند حور ملے گی۔ اس کی دلیل معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء۔ رواه الترمذی، سنن ترمذی کی 2021 نمبر کی روایت ہے۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس شخص نے غصے کو پی لیا، جو غصے کو پی گیا، شدید غصے کے عالم میں اپنے آپ پر قابو پا گیا، جبکہ وہ اس کو نافذ کر سکتا ہے۔ غصہ اس کو آیا ہے، سامنے والا کمزور ہے، اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، چاہے تو اس کے ساتھ بہت بڑا معاملہ کر سکتا ہے غصے کے عالم میں، لیکن اس کے باوجود بھی، طاقت رکھنے کے اور قدرت رکھنے کے باوجود، وہ غصے پر اپنے آپ کو قابو کر لیتا ہے، غصے پر قابو پا جاتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بہت عظیم انعام دے گا۔ دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص کو جو غصے کو پی گیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے بلائے گا، پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا، کہے گا یہ حوریں کھڑی ہیں تیرے سامنے، جس حور کو تو پسند کرتا ہے لے لے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، کیونکہ غصے کو پی جانا یہ متقیوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کی جنت کی طرف اور اس کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ آتا ہے ان کو لیکن قابو کر لیتے اپنے آپ کو، والعافین عن الناس، لوگوں کی شرارتوں کے باوجود انہیں معاف کر دیتے ہیں، لوگ تکلیف پہنچاتے لیکن اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جب غصہ ہوتا ہے نا، غصے کے عالم میں اگر سامنے والا غصہ کرنے والے سے زیادہ طاقتور ہے تو آٹومیٹک وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ بڑا ہے آدمی، سامنے بھاری آدمی ہے، طاقت و قوت والا ہے، غصہ تو اس کو آئے گا لیکن وہ ہمت نہیں کرے گا۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ انعام اسے ملے گا جو قدرت کے باوجود غصہ پی جائے۔ مثلا باپ بچے پر غصے کے وقت، باپ طاقتور ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، اگر چاہے تو اس کو اینٹ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، لیکن غصے کے عالم میں اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، قابو کرتا ہے۔ بچے پر غصہ کے وقت، بیوی پر غصہ کے وقت،
یا شوہر پہ غصہ کے وقت جب بیوی شوہر سے طاقتور ہو. ایسا بھی ہوتا ہے نا کبھی شوہر کمزور ہے بیچارہ, وہ بالکل بلیوں کی طرح ادھر ادھر آئیں آئیں کرتا رہتا ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں گھر میں, لیکن بیوی طاقتور ہے. تو کبھی بیوی مضبوط ہوتی ہے, شوہر کمزور ہوتا ہے, کبھی شوہر مضبوط ہوتا ہے, بیوی کمزور ہوتی ہے. تو دونوں باتیں میں نے اس میں لکھی ہیں, بیوی پر غصہ کے وقت یا شوہر پر غصہ کے وقت, کیونکہ کبھی شوہر ہی کمزور ہوتا ہے جسمانی طور سے. اسٹوڈنٹ پر غصہ کے وقت, استاد ہے, ٹیچر ہے, بچہ کمزور ہے سامنے, اس نے کوئی شرارت کی, کوئی غلطی کیا, اتنی زیادہ غصہ اس کو آ گیا اور بہت بڑا کوئی حادثہ کر دیا, یا اس کو مارا کہ اس کی جان چلی گئی. ایسا بہت سارے واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ پر غصہ کے وقت, نہ کہ باس پر غصہ کے وقت. جب آدمی کمپنی میں کام کر رہا ہے, اس کا ذمہ دار اگر کچھ بولتا ہے تو آدمی مجبوراً صبر کرتا ہی کرتا ہے. نہ کہ باس پر غصہ کے وقت, نہ کہ کسی بڑے نیتا سے غصہ کے وقت. نیتا صاحب سے آپ ناراض ہو کے کیا کر لو گے بھائی, وہ تو نیتا ہے نا, وہ تو چیئرمین صاحب ہے, وہ تو بڑے عہدے والا ہے. کیونکہ آدمی جب سامنے والے کو بڑا دیکھتا ہے تو آٹومیٹک وہ نارمل ہو جاتا ہے, اور جب کمزور دیکھتا ہے تو اس کو پٹکنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے ایک واقعہ لکھا ہے, حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ, وہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. بیان کیا جاتا ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا. وہ غلام ان کے لیے وضو کا پانی لایا کرتا تھا. ایک دن وضو کا پانی لایا, اس کے بعد کہتے ہیں رفع العبد القوز من بین یدیہ, جب انہوں نے وضو کر لیا, حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے جب وضو کر لیا تو ایسے اس نے لوٹا یا جو کچھ ہے ایسے اٹھایا. اٹھانے کے وقت جب اٹھا رہا تھا وہ غلام تو ان کے منہ میں لگ گیا, کیونکہ برتن سامنے ہی رہتا, ایسے اٹھا رہا تھا وہ اور اچانک وہ منہ میں لگ گیا. جب منہ میں لگ گیا تو دانت ٹوٹ گئے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے, کہتے ہیں دانت ٹوٹ گئے. فنظر الیہ الحسین, غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگے. حسین رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا وہ اٹھا رہا تھا برتن, غلطی سے لگ گیا, جان کر تو کیا نہیں تھا. جب انہوں نے غصے کے عالم میں غلام کی طرف دیکھا تو اس غلام نے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ, کہ اللہ کے نیک بندے غصے کے وقت غصے کو پی جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا قال قد قزمت غیظی, میں غصے کو پی گیا. جب اس نے آیت پڑھی غلام نے, فوراً انہوں نے وہیں پہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور کہا میں غصے کو پی گیا. پھر غلام نے آگے پڑھا والعافین عن الناس, اللہ کے جو متقی بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. کہتے ہیں قال قد عفوت عنک, انہوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا. غصے کو پی بھی گئے, اور جب آئے سنی آگے ٹکڑا, انہوں نے غلام نے آگے والا ٹکڑا پڑھا والعافین عن الناس قال قد عفوت عنک قال واللہ يحب المحسنین. غلام نے آگے پھر ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے, احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو کہا جاؤ اللہ کے لیے میں نے تمہیں آزاد کر دیا. تو یہ واقعہ شارحین حدیث نے لکھا, میں نے کہا بیان کر دو, اس میں نصیحت ہے ہمارے لیے کہ پہلے اس نے کہا والکاظمین الغیظ, تو کہا میں نے غصے کو پی لیا. اس کے بعد آگے پڑھا والعافین عن الناس, کہا اللہ کے نیک بندے لوگوں کو معاف کرتے ہیں, تو کہا میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا. اس کے بعد جب پڑھا واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, تو کہا جاؤ آزاد کر دیا, اللہ کے لیے تم آزاد ہو. تو یہ ایک واقعہ ہے, ہمیں اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے اپنی زندگیوں میں کہ سامنے والا کمزور ہو تبھی آدمی غصے کا اظہار کرتا ہے. سامنے والا طاقتور ہو تو آدمی ہمت نہیں کرتا, سمجھتا ہے کہ اگر اس سے ٹکرائیں گے تو پھر ہمارا ہی نقصان ہو جائے گا. بہت سارے معاملات میں انسان خاموش ہو جاتا ہے, بہت سارے نقصانات کو برداشت کر لیتا ہے, اس سے پنگا نہیں لینا, اس سے ٹکرائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صبر کی اہمیت کو سمجھنے اور غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.